وہ حضرت بل چکے وہ درگاہ بھی ہے اور درگاہوں سے ان لوگوں کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، تو وہاں وہ بیچارے آ گئے۔ تو اذان جب ہونے لگی تو انور بھائی بتا رہے تھے کہ ساری خواتین نے سر ڈھک لیے اور مردوں نے بھی رومال لے کر سر پر باندھ لیے۔ ان کو کچھ تو آتا نہیں تھا، اللہ اکبر کہتے تھے تو آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے مالک آپ کا نام بڑا ہے، مالک آپ کا نام بڑا ہے، ہر لفظ کے جواب میں یہ کہتے رہے۔ تو مولانا راشد صاحب حضرت کے صاحبزادے، وہ بھی بڑے علماء میں ہیں، تو انور بھائی نے کہا کہ حضرت انہوں نے اتنی محبت سے اذان سنی ہے، ہم اس کو بتا تو دیں کہ اذان میں مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ کہتے کہتے اتنے دن ہو گئے، اور حضرت نے لکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے اپنا واقعہ کہ کیا 800 سال ان کے کانوں میں اذان پہنچتے ہوئے ہو گئی، ہم آج تک نہیں بچا سکے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں مؤذن کیا رہا ہے، ہم بتا تو دیں۔ بات کرنا شروع کی، کہتے تھے صرف 11-12 منٹ میں 21 کے 21 لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اب نے کہا کہ ہم تو مسافر ہیں، چلیے ان کو وضو کروا دیتے ہیں، پہلی نماز بھی پڑھ لیں گے انہی کے ساتھ، کہ نئے لوگ آئے ہیں، نئے ایمان میں پاک صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہماری نماز چل جائے گی۔ تو وضو کرنے کے لیے جب لے جانے لگے انہیں، تو وہاں کے عملے نے ہرگز انہیں وضو خانے نہیں جانے دی، اور لوگ کشمیری مسلمان بھی کہنے لگے صاحب ان گندے ناپاک ہیں تو یا ناپاک کر دیں گے وضو خانے کو، اور اس کو کسی انہوں نے کہا بھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کشمیری بھائی کہنے لگے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بڑا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، چلو بھاگو یہاں سے۔ ایک نوجوان ایک طرف کو جا کے جو ہے وہ بتا رہے تھے انور بھائی، ایک نوجوان کسی کے ساتھ لکھا تو رہتا نہیں چہرے پر، وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ جا کر اس کو دیکھ کر وضو کرا ہے کہ میں تو کرا ہے جی وضو، جیسے اس نے دیکھا آگے مجھے نماز کے لیے نماز پڑھی اس کے ساتھ، تو دیکھ کے بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد انور بھائی اور مولانا راشد صاحب دونوں فرما رہے تھے کہ کلیجہ پھٹا جاتا تھا اس کی آہوں سے، زمین میں ہاتھ مار کر وہ آسمان کی طرف کو چیخ اور ضرور ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا، میرے ربا جو آپ کو اس بڑے درباری میں مجھے ملنا تھا تو کہاں مجھے امرناتھ میں دھکے کھلوا رہے تھے، اور کہاں مجھے جو ہے وہ ویشنو دیوی کے چکر لگوا رہے تھے، پہلے مجھے اپنے اس بڑے گھر میں کیوں نہیں بلا لیا۔ یہ میرے بزرگوں، یہ دشمنی اور حریف اس کا رشتہ نہیں تھا، دشمنی کے مقابلے کا نہیں رشتہ تھا ہمارا، دائی اور مدعو کا رشتہ تھا، طبیب اور مریض کا رشتہ تھا۔ اب یہ اسپتال انسانیت میں ایک دوسرے کے ساتھ بے اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اب اگر مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، مریض شدت درد میں طبیب کو کاٹ بھی لیتا ہے، ڈرپ نکال کے پھینک دیتا ہے، انجیکشن توڑ کے پھینک دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، پخانہ تک کر دیتا ہے طبیب پر، اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ ہو رہا ہو، اور طبیب ان کے وزٹ نہ کر رہے ہوں، دیکھ نہ رہے ہوں، ان کی طرف توجہ نہ کر رہے ہوں، مریض مرے جا رہے ہوں، تو مریض اور مریض کے گھر والوں کا ہیجان، غصہ، جلال، دشمنی سب برحق جائز ہے۔ لیکن طبیب کی اپنے مریض سے نگاہ پھٹ جائے تو پھر اسپتال چلے گا نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ طبیب اپنے مریض کو غیر سمجھنے لگے، حریف سمجھنے لگے، دشمن سمجھنے لگے، سازشی سمجھنے لگے، تو بتائیے اسپتال چلے گا پھر علاج ہوگا کیا ہوگا؟ زہر دیا جائے گا۔ اب اسپتال میں اگر مرض بڑھ رہا ہے تو بڑھانے والے کون ہیں؟ اسپتال کا میدان جنگ بن گیا ہے تو غلطی مریضوں کی ہے یا طبیبوں کی ہے؟ کوئی ذرا سی موٹی عقل پر ڈال دیں کہ مرید الزام ان کو ٹھہراتے ہیں، جرم ہمارا ہے کہ ہم نے ماحول کو بگاڑ دیا، ہم نے غیر کہہ دیا، غیر سمجھا، غیر لفظ غیر۔ کئی قرآن مجید نے سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں بار بار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انسانی فطرت و مزاج یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے واقعات سنتا ہے وہ صفات بندوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے انسان کی تخلیق، اس کا نیچر اور فطرت ایسا بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھی دادیاں نانیاں اپنے بچوں کو اسی طرح کے قصے سناتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں جو صفات ان کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، نبیوں کے قصوں کی بار بار تکرار قرآن مجید، نبیوں والی صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کئی سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے تکرار کے ساتھ ذکر کیے ہیں، کہیں کسی نبی کے مدعو قوموں کی آخری درجے میں دشمنی، مخالفت، زیادتیوں کے باوجود ایک لفظ کہیں غیریت کا آپ کو نہیں ملے۔
کہیں فکر بھی نہیں ملے گی، سوچ بھی نہیں ملے گی. آخری تک حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، 950 سال دعوت دی اپنی قوم کو، 950 سال. کتنی بڑی تعداد مدت ہوتی ہے، 950 سال. اور اتنی ایسی قوم تھی، آخری درجے میں جو زیادتی ہو سکتی تھی وہ پتھر برسائے جاتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ سر پتھر تک ڈھک جاتا، سر تک پتھروں سے مارتے مارتے پتھر حضرت نوح علیہ السلام کا سر بھی چھپ جاتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور پھر پتھروں کو ہٹاتے، پھر ہاتھ پھیرتے تو وہ زخم صحیح ہوتے. ہر گندگی جو ہو سکتی تھی، کشتی بنا رہے ہیں تو اپنی غلاظتیں بخانے ڈالنے شروع کر دی حضرت نوح علیہ السلام پر، اور اس کشتی کو بھر دیا بخانے سے. گالیاں، پھپتیاں، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا.